بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور میں کوئی لمبی یہاں پہ تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے اس وقت کیا سچویشن ہے. فواد چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بٹ ایک بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دا چانسز کہ یہاں پہ اپوزیشن جو ہے نو کانفیڈنس موو واپس لے لے, اور لے لینی چاہیے اس کو یا نہیں لے لینی چاہیے. اینڈ سیکنڈلی اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے, اس ایک ہی دفعہ آپ سے ساتھ کر دیتا ہوں. اف دیر از اے سچویشن, کیونکہ سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اف دیر از اے سچویشن تو کیا پرائم منسٹر ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایمرجنسی ڈکلیئر تو خیر کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا اور کوئی اس کا وہ نہیں ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد ایمرجنسی کے اختیارات بھی بڑے محدود ہیں. لیکن جہاں تک کہ پوزیشن واپس لے سکتی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ پوزیشن کو واپس لے لینی چاہیے. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے آپ کو ہمارا جو ایک میجر پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس بہت زیادہ ڈویسو ہے. جمہوریت کا پرابلم یہ ہے کہ یہ منیمم کامن ایجنڈے کے اوپر آپ کو ایک اتفاق رائے ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ساری اپنے اختلاف رائے کرتے ہیں. یہاں پہ جس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہماری کوئی جو سوائے ایک پرسنلائز ہونے کے پالیٹکس میں اس طرح کی وہ پالیسی ڈفرینسز کا تو ایشو نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری, اور یہ جب آپ اس طرح کی جب تحریک اب جیسے آپ لے کے آئے ہیں, جب سے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, زبانوں میں بھی بڑی تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں, سخت بیانات آتے ہیں, پھر ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹرائن آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز, وہ ڈاکٹرائن آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس آپریشن میں آ جاتی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ایکچولی دونوں پارٹیز نہیں چاہ رہی ہوتی کہ ہوں. تو میرے خیال میں اس ووٹ کے اوپر, اس کے اوپر جو ووٹنگ ہے اور ووٹنگ تک جانے کا جو ٹائم ہے, 2 ہفتے ہوں 3 ہفتے ہوں یا جتنا بھی ٹائم لگے گا, اتنے میں جو ہماری سیاسی فضا ہے وہ اتنی مقدر ہو جائے گی, اس میں اتنی تلخیاں پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. سو میری تو رائے یہی ہے کہ اس میں کچھ ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جس سے یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ پوزیشن واپس لے, اور دیکھتے ہیں انہیں بدلے میں کیا دیا جا سکتا ہے. واٹ آر دا چانسز, اور آپ کیسے کنونس کر سکتے ہیں اپوزیشن کو کہ نو کانفیڈنس واپس لیں, اور بدلے میں کیا دے سکتے ہیں آپ ان کو؟ دیکھیے کئی چیزیں ہیں نا جن کے اوپر وہ بات چیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ نے جو الیکٹورل ریفارمز جو وہ چاہ رہے ہیں, جو ہم بھی چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر بیٹھے ہیں. نیب کے لا جو ہے وہ ریفارم اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. الیکشن کی ڈیٹس جو ہیں یا پروسیسز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. سو جو بھی اپوزیشن کے معاملات ہیں ان کے اوپر کھلے دل سے بات ہو سکتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو سیریس لوگ ہیں, اور دیکھیے پاکستان میں فرینکلی اس وقت جو انٹرنیشنل ایک سچویشن ہے معیشت کی, ہم لگے رہیں گے 3-4 ہفتے سارے سیاست کرتے رہیں گے, اور جب مڑ کے ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی اس کو نقصان پہنچ گیا ہے کہ اس کو کھڑا کرنے دوبارہ بڑا مسئلہ ہو جائے. سو میری نظر میں اس کو بھی ملک کے مفاد کو پہلے ہی رکھنا چاہیے. سو آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, بیٹھ کے کیے جا سکتے ہیں. نیب کے ریفارمز, نیب کے اندر جو چینجز لانا چاہتے ہیں اپوزیشن, تو وہ تو پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکی ہے اپوزیشن, وہ تو نہیں ایز سچ ہو سکی پوری, اور ابھی کیسے پوری ہوں گی؟ سیکنڈلی, آر یو انڈیکیٹنگ ٹورڈز لائک ارلی الیکشنز؟ اپوزیشن اگر ارلی الیکشن چاہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے, تو یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے جو وہ رکھ سکتے ہیں. بات چیت میں تو کوئی حرج نہیں. تو آپ اس پہ کتنے کنونسڈ ہیں کہ آپ 6 مہینے سال پہلے الیکشنز کرا سکتے ہیں؟ یہ تو جب بیٹھیں گے بات ہوگی تو ہی پھر آگے بات بڑھ سکتی ہے. یونیلیٹرل ایفرٹ تو کوئی نہیں کرے گا. اوکے, پنجاب میں چلتے, ذرا پنجاب کی صورتحال کی طرف چلتے. پنجاب میں اس وقت اپوزیشن جو ہے آپ کے الائز ہے چودھری برادران, ان کو جناب چیف منسٹرشپ آفر کر رہی ہے. ایم کیو ایم کی طرف اگر ہم چلیں, ہم سندھ کی طرف جائیں, تو ایم کیو ایم کو جناب اپوزیشن جو ہے کسی وقت بھی گورنرشپ دے سکتی ہے پلیٹ میں رکھ کے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. سو اگر یہ الائز آپ کے کل آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو واٹس گوئنگ ٹو بی دا سچویشن آن دیٹ ویری ڈے جس دن ووٹنگ ہونی ہے؟ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیے پالیٹکس میں نا لوکل پالیٹکس بھی ان آپریشن ہوتی ہے. فرینکلی ابھی تو یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ الائز جو ہیں ان کی بات چیت ہو رہی ہے, اور شاید ابھی انہوں نے
ایک واضح پریس کانفرنس. اگرچہ ہمارے ساتھ ملاقاتوں میں الائز نے یقین دلایا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن دوسرے کچھ ان کے رہنما جو ہیں ان کی گفتگو ڈفرینٹ بھی آئی ہے. اب ایک حتمی وہ اپنی پارٹی میں کب اعلان کرتے ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے وہ وہاں پر میں دیکھ لیں گے. لیکن اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آسان نہیں ہوتا. لوکل پالیٹکس دین کمز انٹو آپریشن. فار ایگزامپل جو نون لیگ ہے, اگر وہ چودھری برادران کو اکوموڈیٹ کرے گی تو اس کے اندر بھی تو ایک ری ایکشن ہوگا نا. سو وہ ری ایکشن, ایوری ایکشن ہیز ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن. سو جو کوئی ایکشن لے گا اس کو اس کے مطابق ایک ری ایکشن ملے گا, اور جو ری ایکشن ملے گا وہ یقیناً اس ایکشن کے برابر ایکشن ہوگا. تو اگر ہم یہ بات آپ کی درست مان لیں تو وہ تو آلریڈی نون لیگ کے اندر سپلٹ ہے. جیسے پی ٹی آئی کے اندر لوگ ناراض ہیں, نون لیگ کے اندر بھی ناراض ہیں. اور جب میاں نواز شریف صاحب یہاں سے جدہ چلے گئے تھے تو وہاں جانے سے پہلے اور وہاں پہ رہ کر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ونس ہی از ان پاور اگین تو وہ چودھری برادران کو اکوموڈیٹ کریں گے, جو کہ وعدہ پورا نہیں ہوا. سو اس بار اگر ہو جاتا ہے تو اس پہ کون سی انہونی بات ہو جائے گی؟ نہیں, یہ تو دیکھیے نا ان کی اپنی ایک پالیٹکس ہے, دیکھتے ہیں اس میں وہ کتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ابھی تک جب نواز شریف صاحب مشکل میں ہوئے ہیں اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے مشکل میں, انہوں نے اپنے اچھے وقت میں اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. چاہے وہ آپ 1988 کی پالیٹکس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور ابھی کی اٹھا کے دیکھ لیں, جب انہوں نے پی ایم ایل کیو سے ہمایوں اختر خان سے, آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشنوں سے پہلے معاہدہ کیا, اور ہمایوں اختر خان صاحب کا جو ہم خیال گروپ تھا اس کو ضم کیا گیا پی ایم ایل این میں. جب وہ ضم ہو گیا اور ٹکٹوں کی باری آئی تو انہوں نے صاف ریفیوز کر دیا, اور ہمایوں اختر صاحب اب بھی وہ ریٹن معاہدہ جس پہ نواز شریف کے دستخط ہیں وہ اٹھائے پھرتے ہیں. سو یہ تو یہ جو اس وقت کئی لوگ جو جن کو ٹکٹس کی آفر ہوئی پی ٹی آئی میں, تو میں نے ان کو یہی یاد کرایا کہ آپ جن سے پہلے وعدے ہوئے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیں کہ وعدے پورے ہونے کی ریشو کیا ہے. سو یہ تو اس طرح کے ایک سیاسی وعدے جو ہیں وہ اس وقت ایک موسم ہے تو اس طرح کے کرتے رہتے ہیں. ادروائز کوئی بندہ دوسرا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ماحول بڑا بدل گیا ہے. لوگ, ہم نے پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کے لوگ جو بالکل آخر وقت میں چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے, ان کو ٹکٹ ملے, وہ سارے الیکشن ہار گئے. کوئی اس طرح سے الیکشن آپ نہیں جیت سکتے. ابھی سچویشن آپ کی کیا ہے, پی ٹی آئی کی سچویشن پنجاب میں کیا ہے؟ اگر ہم کوئی انڈیپینڈنٹ یہاں پہ سروے کروا لیں آج, تو آپ لاہور کی اگر صرف میں بات کروں تو کیا لاہور سے پی ٹی آئی کچھ سیٹیں نکال سکے گی یا نہیں؟ لاہور جو سینٹرل پنجاب ہے نا, لاہور اور گجرانوالہ, یہ 2 ڈویژن تو پچھلی دفعہ بھی اتنے اچھے نہیں رہے. سو مجھے امید یہ ہے کہ اس میں ہم, اور الیکشن میں کینڈیڈیٹس بڑا میٹر کرتے ہیں, ماحول بڑا میٹر کرتا ہے, اس وقت کا نیریٹو بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیے پنجاب میں اگر آپ پنجاب اسپیسیفک بات کریں گے, یہاں مقابلہ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہے. پیپلز پارٹی نے تو ابھی دیکھیں لانگ مارچ میں اتنا خرچہ بھی کر دیا, سندھ کا سارا پیسہ بھی انہوں نے پانی کی طرح یہاں پہ بہایا, اور پھر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی رسپانس جو ہے پنجاب سے تو بالکل نہیں ملا, اور ابھی ان کا کوئی چانس بھی نہیں ہے ان کو کوئی یہاں پہ ملنے کا. تو اس لیے میں نے ندیم افضل کو کہا تھا کہ تم اگر پیپلز پارٹی کے بجائے کانگریس جوائن کر لو, یہاں پہ شاید راہل گاندھی کا ووٹ زیادہ ہی ہوگا بلاول سے. تو اس وقت جو انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی, انہوں نے کہا میرا سیاسی فیصلہ نہیں ہے, جذباتی فیصلہ ہے. میں نے کہا پتہ نہیں اتنے جذبات میں کیوں آ گئے ہیں. بہرحال وہ ان کے خلاف. کیا آپ کے خیال میں چند سب اپنی سیٹ نکال سکیں گے؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی پچھلی دفعہ 12,000 ووٹ ہے ان کی سیٹ کے اوپر. یہ سرگودا ہو گیا ڈویژن ہے, راول پنڈی ڈویژن ہے, فیصلہ آباد ڈویژن ہے, گجرانوالہ, لاہور, یہاں پہ تو دیکھیں مقابلہ سیدھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہونا ہے. پیپلز پارٹی کا تو فرینکلی کوئی وجود جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور اسی لیے یہ جو ساری پنجاب پالیٹکس ہے اس کی ایک ریپرکشنز یا چیزیں ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی تو یہاں پہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں ہے. اچھا, میں نے سنا ہے بزدار صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہے کہ جناب وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہے, اور اگر استعفیٰ ان کے استعفے سے, بزدار صاحب کے استعفے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو ہی از ریڈی فار دیٹ. وہ کس وقت اور کب استعفیٰ دیں گے, اور اگر وہ دیں گے استعفیٰ بزدار صاحب, تو آپ اپنا نیا چیف منسٹر ان حالات میں بنا سکیں گے؟ بزدار صاحب کا ہٹنا مشکل نہیں ہے. اس وقت بزدار صاحب کو ریپلیس کس سے کیا جائے وہ پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے یہ ایک کنار ہے اور 100 بیمار ہے. ہر بندہ ہی پنجاب کا چیف منسٹر بننا چاہتا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے
کہ جو پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہے اس کے اوپر کسی ایک گروپ کا دوسرے سے کوئی کنسنسس ہی نہیں ہے, اتفاق رائے ہی نہیں ہے. سو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیسے جو ہے وہ ایک اتفاق رائے بنتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے آگے چلتا ہے. اچھا, سو ایک آپ نے کہا جناب کہ جس دن ڈی ڈے جو ہے, ڈی ڈے پہ جس دن ووٹنگ ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اراکین جو ہیں وہ اسمبلی نہیں جائیں گے. اپوزیشن کہتی ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب ان کو آپ نہیں روک سکتے. سچویشن بن سکتی ہے کوئی؟ سچویشن بن سکتی ہے بالکل. جب آپ الیکشن کے نزدیک جائیں گے اور ایک اتنی ہاسٹائل سچویشن ہوگی, پارٹیز ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک ہوں گی, اور پھر اب تو جلسہ بھی ہو رہا ہے اتنا بڑا ادھر اپنا جلسہ کیوں کرا رہے ہیں شوق میں. ہم نے کہا یہ سارے ننے منے جلسے لے کے آنے والے دیکھ لیں کہ بڑا جلسہ کیا ہوتا ہے. اچھا, تو اچھا ذرا دیکھ لیں کہ ہماری لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک چھوٹا سا ریفرینڈم ہو جائے گا. اچھا, تو اس جلسے کے اندر سے گزر کے لوگوں کو جانا پڑے گا اچھا, ووٹ ڈالنے کے لیے, اچھا, اور پھر اس مجمع میں واپس گزر کے جانا پڑے گا واپس بھی. اچھا. تو دیکھتے ہیں. سو جلسہ ایسی جگہ پہ ہوگا جہاں سے لوگ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو اس میں سے گزر کے جائیں گے. ظاہر ہے. اچھا, اور جو باہر آئیں گے ووٹ دیں گے وہ بھی اسی سے گزر کے جائیں گے. گزر کے واپس جائے گا. سو دیٹ مینس کہ جلسہ بالکل اس کے گیٹ پہ ہوگا, ڈی چوک کے گیٹ کے اوپر ہوگا. تو ڈی چوک, اور 10 لاکھ بندہ ہوگا. 10 لاکھ بندہ ہوگا. انشاءاللہ. سچویشن نہیں بنے گی. اب تو دیکھتے ہیں سچویشن کیا بنتے ہیں. تو سچویشن بنانے کی بات ہوگی نا, آپ اپنے بندے جانے نہیں دے رہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ واپس لے لینی چاہیے, اس طرح کی سچویشن نہیں بنانی چاہیے. اچھا, تو آپ جو میں سوال کر رہا ہوں کہ اپوزیشن کو واپس لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی, آپ اس چیز پہ کنوینس ہے کہ اپوزیشن کو لو کانفیڈنس واپس لے لینی چاہیے. لے لینی چاہیے 100%, تاکہ اتنی تلخیاں نہ بڑھیں. اوکے, تلخیاں کم کرنے کی ضرورت ہے, تلخیاں بڑھانے کی ضرورت نہیں. ایک بریک لے لوں, من بریک کی لوڑ پائے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں. تو اس وقت جہانگیر ترین صاحب بیمار ہیں, آپ نے سنا ان کو فون بھی کیا تھا, ان کی صحت کے بارے میں پوچھا, اس کے علاوہ کوئی بات ہوئی؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ میری بات ہوئی ہے, اور ابھی جو معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی, علیم کے ساتھ بھی, ظاہر ہے ہماری پرانی دوستیاں ہیں اور پرانا ان سے بڑا قریبی تعلق ہے. سو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ ہم ان کو بھی واپس جو ان کے چھوٹے موٹے اختلاف ہیں وہ ختم کر کے, وہ پی ٹی آئی میں کا حصہ ہیں, ظاہر ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں, تو اس کے مطابق ان کو لے آئیں گے. اختلافات اگر آپ کے اندر کے ہیں اور وہ باہر آنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے there is no turning back. نہیں, ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی نا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ترین صاحب نے اور علیم خان نے تو بڑے گریس کا مظاہرہ کیا ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے اوپر اگر لوگوں کے اس سے بڑے چھوٹے گلے شکوے ہوتے ہیں اور وہ بڑی زیادہ جو ہے وہ ڈرٹ اڑاتے ہیں. لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے, ترین صاحب کا اور علیم خان کا, انہوں نے تو کافی اچھا اپنا رکھ رکھاؤ رکھا ہے, اور بہت میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک معزز ایک خاندان ہونے کا ثبوت دیا ہے. اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کو سالو بھی کر لیں گے. کتنے چانسز ہیں اور کب تک یہ چیزیں سالو ہو جائیں گی؟ اگلے کوئی میرا خیال ہے 48-72 گھنٹوں میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. ایک لسٹ آتی ہے کہ 33 اراکین ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اب سے جو ہوا یہ کہ پھر ریاض فتیانہ, ان میں نام دیکھ لیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ریاض فتیانہ صاحب ہیں, اس میں نصر اللہ دریشک ہیں, ابھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے ثناء اللہ مستی خیل سے, ان کا نام ہے, اور پھر اس میں اور لوگوں کے بھی جو ہیں وہ نام ہے. اب ان لوگوں نے جو رپورٹر ہیں ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے ہمارا نام کیسے دے دیا, اور رپورٹر نے ان کو آگے سے یہ بتایا کہ جی میں نے تو خبر فائل ہی نہیں کیا, یہ تو ڈیسک سے فائل ہو گئی. تو یہ جو ہم نے جنگ جیو کا بائیکاٹ کیا ہے, جو انفارچونیٹلی ایک مشکل فیصلہ تھا اور ہم نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن ایک یہ بالکل ہی ایک پی ایم ایل این کا جو ہے نا وہ ایک بن گئے ہیں کہ ہم ان کے نمائندہ اخبار ہیں اور ٹی وی, اور اس طرح کی سٹوریز گڑی جاتی ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ایک خبر لگا دی, میری لگا دی, کہ جو غدار اراکین اسمبلی ہیں ان کو ملک سے باہر بھیج دینا چاہیے.
تو اس کے اوپر اب میں نے پیمرا کو کہا ہے کہ ان کو نوٹس دیا, پیمرا نے ان کو نوٹس دیا ہوا ہے. تو یہ جو ایک گھر پہ بیٹھ کے ایک فیک نیوز بنانا اور اس کو بڑا کرنا چلانا ہے, اور اتنے بڑے گروپ کو تو ویسے بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے. واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر؟ کہ میڈیا تو آپ کے ساتھ چلتا رہا جب آپ حکومت میں نہیں تھے, تو کہاں پہ غلطیاں شروع ہو گئی؟ نہیں, میڈیا میں یہ جو گروپس ہیں ایک دو, یہ تو کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں تھے, اس وقت بھی خلاف تھے, اور اس کے بعد بھی ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا. عمران خان بہت لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا, اسپیشلی ہماری ایک وہ کلاس جس کے سارے پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر ہیں, ان کے ایک بڑا پرابلم ہے نا. آپ اتنی پراپرٹیز, آپ کا پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی پالیسیز سے یہ نہ ہو جیسے رشین اولیگارکس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کے پیسے ضبط ہونے شروع ہو گئے ہیں باہر. تو ان لوگوں کو اپنی گھبراہٹ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے یہ لوگ کئی جو ہیں وہ تو اس مخالفت میں پڑے ہو. کیوں گھبراہٹ کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ کا جو احتساب کا عمل تھا اس میں تو نیٹ ریزلٹ تو نکلا ہی کوئی نہیں. ہاں, تو وہ پیسے واپس نہیں آئے نا, کیونکہ نواز شریف کے پیسے تو ابھی آپ دیکھیں ڈٹائی کی انتہا دیکھیں کہ ان اپارٹمنٹس میں بیٹھتے ہیں, ان اپارٹمنٹس میں میٹنگ کرتے ہیں, اور کورٹ میں کہتے ہیں وہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں. یعنی ایک بالکل ہی, اب اس کو کیا کہیں کہ سورج کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور پھر بھی ہمارا میڈیا جو ہے ایک ہلکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ تو اپارٹمنٹس ان کے ہیں ہی نہیں. تو عجیب و غریب اس کی جو ہے وہ ایک ڈائنامکس بنے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ, ابھی آپ نے بات صحیح کی, اتنا خدشہ نہیں ہے کہ وہ پیسے واپس آ جائیں گے. کچھ الطاف حسین کے پیسے کون سے واپس آ گئے, نواز شریف کے کون سے واپس آ گئے, شہباز شریف کے کون سے واپس آ گئے. یہ جو ہمیں یہاں پہ پتہ لگا ہے یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے نا. جو اصل پیسہ ان کا پڑا ہوا ہے جو ویسٹ میں, لوگ کہتے ہیں فرانس میں, جرمنی میں ان کی اپارٹمنٹس ہیں, پھر ان کے عرب ورلڈ میں جو ہیں وہ اپارٹمنٹس ہیں, ان کا ہمیں تو نہیں پتا ابھی, لیکن نہ ہی اس طرح کی پیسہ جتنا یہاں سے باہر گیا ہے اس کی کوئی ایز سچ اس کی ایکسٹینٹ تک ہمیں پتہ بھی چل سکا ہے کہ کتنا. یہ تو جو چھوٹی موٹی آئی, مثلا پیناما لیکس آ گئی تو ان سے ہمیں پتہ چل گیا, پھر یہ پنڈورا لیکس آئی تو ان سے ہمیں پتہ چل گیا, جو وسل بلوز نے ایک بتا دیا ہمیں تو ہمیں پتہ چل گیا. ابھی ان کا پیسہ کتنا باہر پڑا ہوا ہے وہ تو ان امیجنیبل ہے, اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ آئی تھی فیکٹو فائل, جس میں انہوں نے کہا کہ جو غریب ملکوں کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے وہ پیسے واپس کریں آپ غریب ملکوں کو, اور پرائم منسٹر کا بڑا ایمفیسس ہے اس بات کے اوپر. یہ اس چیز سے یہ لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں. اگر آپ واقعی سیریس ہے یہ سارا پیسہ واپس منگوانے میں, تو آپ والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے؟ والیوم 10 کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا کمپلیکیشن ہے, اور اب تک اس کو تو کھل جانا چاہیے احتساب بیورو میں. تو آئی ول سرٹنلی چیک ود احتساب بیورو کہ ہم اس کو جو والیوم 10 ہے وہ کیوں کورٹ میں ہم اوپن نہیں کر پا رہے. آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ ہے, لاسٹ جو لیگ تھی نون لیگ کی, اس میں آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ان کے آخری سال میں یا اس سے ایک سال پہلے کیا کیا irregularities ہوئی. وہ میرا ڈاکومنٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, حکومت پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے, اس کو سامنے کیوں نہیں لاتے آپ؟ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تو ہر سال سامنے آتی ہے. دیکھیں سچی بات ہے مبشر صاحب, اتنا کچھ پہلے ہی سامنے آ چکا ہے کہ نئی چیزیں لاتے ہیں وہ پچھلی چیزیں جو ہیں وہی ہو جاتی ہیں. بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی کر کے تو وہ بھی سامنے لانی چاہیے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے. موٹر ویز میں بھی آپ دیکھیں تو NHA کا جو اس وقت کا ریٹ ہے سڑک بنانے کا وہ ہاف ہے اس وقت کے دور سے جب نواز شریف سڑک بناتے تھے. اب وہ سڑک اور اس سڑک کی آپ ابھی دیکھ لیں کہ ڈالر کہاں چلا گیا, قیمتیں کہاں چلی گئی, اور پھر بھی یہ آدھی قیمت میں سڑک بنا رہے ہیں اسی کوالٹی کی جو نواز شریف اس سے ڈبل پیسوں میں بنا رہے تھے. تو وہ پیسہ کدھر گیا؟ تو اس میں اگر میں اس کو ساری چیز کو سم اپ کروں اگر, تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں یو پیپل آر ناٹ ویل پریپیئرڈ ٹو فائٹ یور اون کیس, جس طرح ان ادر ورڈز کہتے ہیں, امریکن سلینگ ہے کہ یو آر انیبل ٹو مارکیٹ یور سیلف, PTI از انیبل ٹو مارکیٹ اٹ سیلف. نہیں, مارکیٹ بھی ہے, مارکیٹ کا بھی ایشو ہے, اپنی غلطیاں بھی ہماری ہیں, اور زیادہ لیکن پرابلم ہمارا یہ ہے کہ وہ تھامس جیفرسن نے کہا تھا نا کہ جب آپ ایک حکومت ایک بہت طویل عرصہ حکومت میں رہ جاتی ہے تو پھر اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے اس کی جو وہ ڈیموکریسی سے چلی جاتی ہے بادشاہت کی طرف, کیونکہ اس کے لگائے ہوئے جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سینئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ جو لوگ ان کے بہت کم جونیئر لگے ہوئے تھے وہ بڑے سینئر ہونا شروع ہو گئے, اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ سارے بڑے تگڑے ہو گئے. فواد چودھری
was not capable of holding the office of Chief Minister Punjab? देखिए, ये चीफ मिनिस्टर का ऑफिस तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो एक चला है, एक पाकिस्तान में है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर आमतौर पे प्राइम मिनिस्टर पंजाब, सारी प्राइम मिनिस्टर्स ने ये किया कि हम खुद इसको रन करना चाहेंगे। प्रॉब्लम चीफ मिनिस्टर का नहीं है, प्रॉब्लम एक बड़े फैसले का है कि आप डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं सिस्टम या सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। अगर आप सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर सेंट्रलाइज करना चाहिए, अगर डिसेंट्रलाइज करना है तो फिर प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। और दूसरा मैं आपको एक और बता दूं, पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है ये कभी डिलीवर कर ही नहीं सकता। इसके अंदर एक तो जो लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, इतना पैसा सूबों में चला जाता है। पंजाब में आप देखिए ना, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज पंजाब में गए हैं। बलूचिस्तान 1 करोड़ की आबादी है, 550 अरब रुपया तो एनएफसी अवार्ड से वहां पे साल में जाता है। फेडरल ग्रांट 700 अरब रुपए का जो इन्होंने साउदर्न पैकेज दिया है वो उसका लहदा है, उसको छोड़ दे। अब ये पैसा एक आदमी खर्च कर ही नहीं सकता इतना पैसा। सो उसके नतीजे में जो एनॉमली डेवलप हो गई है, दैट चीफ मिनिस्टर्स हैव बिकम मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर एंड इवन द फेडरेशन। उस एनॉमली को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, एक स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और ये पहले साल से कोशिश हो रही है। पीटीआई में भी सिवाय इमरान खान के और मेरे कोई हमायती नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट है। हर बंदा चाहता है लोकल गवर्नमेंट ना ही आए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अगर आती है तो फिर क्या होगा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होगा। जिस तरह से पैसा फेडरेशन से सूबों में आता है, सूबों से डिस्ट्रिक्ट्स में चला जाएगा और डिस्ट्रिक्ट्स अपना अपना पैसा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये हम होने नहीं दे रहे। एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीफ मिनिस्टर ने अपने इर्द गिर्द रखी हुई है, पैसा सारा चीफ मिनिस्टर्स ने अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है। इस सिस्टम का एक्चुअली ब्रेक अवे करने की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट की तरफ अगर जाए हम, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की तरफ अगर हम जाए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ हम जाए, तो वो तो सिस्टम आप लोगों को लाना चाहिए था पहले साल। उस वक्त आपका ग्राफ, किसी भी गवर्नमेंट का ग्राफ जो है 2-3 साल के बाद गिरना शुरू हो जाता है। ये रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी। तो उस वक्त अगर आप लोग कराते इलेक्शन तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था। 100% पहले साल कराना चाहिए था, कोई शुबह ही नहीं। और इसीलिए हमने बड़ी कोशिश मैंने तो की कि पहले साल में, हालांकि जो पहले साल में हमने 2-3 गलतियां की, उनमें मेजर मिस्टेक थी जो हमने अपनी ये लोकल गवर्नमेंट पहले साल नहीं कराया। बाकी 2 गलतियां क्या थी? IMF के पास नहीं गए उस वक्त, वो तो इकोनॉमी में है। फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें पहले साल जो है ना, मैं तो पीएम साहब से कह रहा था कि ये देखें, नैब जो है ना, ये हम जितना अच्छा बनने की कोशिश कर लें कि ये नैब आजाद इदारा है और हमारे अंडर नहीं है और कुछ नहीं है, ये अल्टीमेटली सब ने यही कहना है कि ये हम एहतसाब में फेल हो गए। सो हमें ये खत्म कर देना चाहिए नैब, और FIA और नैब को मर्ज करके एक वफाकी इदारा बनाना चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान में CBI है, UK में जो है वो आपकी ये स्कॉटलैंड यार्ड है। पूरी दुनिया में एक ही वफाकी एजेंसी होती है। हमने वहां पे भी 2-3 खड़ी कर दी है, किसी को समझ नहीं किसी ने क्या करना है। सो हमें नैब को और FIA को मर्ज करके अपने अंदर लेना चाहिए था, एहतसाब अपने अंदर लेना चाहिए था, और वहां से हम जो केसेस थे फिर उनको 10, 15, 20 केसेस को सेलेक्ट करके हम कंक्लूड करते। अब हमारा वोटर जो है वो इससे मुतमईन नहीं है हमारे इस मामले से, वो समझते हैं कि हमने देरी कर दी। देर तो आपने कर दी क्योंकि आपकी सजेशन ठीक थी, क्योंकि वो अगर आप मर्ज कर देते तो नैब भी ओवरबर्डन होता। फिर आपने बाप मतलब देखे ना, बाप बैठे हुए हैं, आप मीडिया ने माना ही नहीं कि ये नैब हमारे अंडर नहीं है। प्रैक्टिकली वो हमारे अंडर नहीं था और नहीं है, उनके फैसले हमारे अंडर नहीं है, ना ही है। इल्जाम उनका सारा हम ले रहे हैं और अंडर जिम्मेदारी है हमारी है नहीं वो। तो या तो पावर भी हमारे पास हो ना, तो इल्जाम भी फिर हम पे लगे। तो वो वो आप चूचू का मुरब्बा बन गया है, ना इधर है ना उधर। एक ब्रेक ले लूं जी, एक ब्रेक लेता हूं जी, वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब, महंगाई बहुत ज्यादा है, सिर्फ यहाँ पे नहीं है। आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 39 ईयर्स अमेरिका में 7.5% महंगाई हुई, ठीक है, सारी दुनिया में कोविड की वजह से। बट पीपल ओवर हियर दे आर नॉट रेडी टू बाय इट, ठीक है, एंड दे हैव देयर ओन रीजंस, क्योंकि यहाँ पे इनकम कम है लोगों की और इखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनके लिए बेयर करना बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। नाउ इफ टुमारो यू हैव टू गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, चाहे 6 महीने पहले, साल पहले, लोगों को जाके क्या तसल्ली देंगे कि लोग आपको वोट दे दें? क्योंकि अभी तो लोग घबरा रहे हैं कि जनाब आप हलकों में जाएंगे तो लोग गले पहनेंगे साढ़े,
ਸਾਨੂੰ ਗਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन बात यह है कि पहली बात वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ये बात कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ ना समझे। तो जो नैरेटिव है वो आप सामने अभी भी देखिए, तकरीबन हमने जो सब्सिडी दी है तेल पे, बिजली पे, ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं? लोगों ने देने होते हैं ना, अल्टीमेटली तो टैक्स पैसा है जो आप देते हैं, जो खर्च होता है। हमने टैक्स कम कर दिए, वो टैक्स आना कम हो जाएंगे, लेकिन बट अल्टीमेटली जो एक इंटरनेशनल कमोडिटी प्रेशर है वो लोगों को समझ आए कि कोई उसमें अभी भी अपोजिशन देखे, मैंने ट्वीट भी किया था कि आप तनकीद तो कर रहे हैं बट सोल्यूशन बताएं कि क्या करें। अगर यूक्रेन की और रूस की लड़ाई लग जाती है और तेल $200 पे चला जाता है और 130-135 पे भी दरमियान में 125 और 135 के दरमियान है, आप हमें बता दें फॉर्मूला क्या है नीचे रखने का तेल। ये तो किसी के पास भी नहीं है। लोग जब फैसला करते हैं तो वो सारे फैक्टर्स को एक सामने रख के करते हैं। सो इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे इकदामात लिए हैं महंगाई के खिलाफ, जो फिर जो एग्रीकल्चर की जो इनकम, फॉर एग्जांपल मेरा तो रूरल हल्का है, हमारी जो एग्रीकल्चर की इनकम में इजाफा हुआ है वो बिल्कुल एविडेंट है। सो आपने देखना ये है कि आमदनियों में इजाफा कितना हुआ है और महंगाई में इजाफा कितना हुआ है। सो मेरे नजर में आमदनियों में भी बड़ा अच्छा इजाफा हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम है हमारी लोअर मिडिल क्लास की, जिसकी कमर टूट गई है, जो तनख्वाहदार तबका था। अब मसलन आपके जो तमाम मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने 40% प्रॉफिट कमाया है, लेकिन बदकिस्मती से सिवाय 1-2 के 2-3 के अब हो गए तकरीबन 6 हो गए, उनके अलावा बाकियों ने अपने लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया। ये कैमरामैन खड़े हैं, 40% प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं लेकिन इनकी तनख्वाहों में 40% इजाफा नहीं हो। ये जो सारे हमारे रिपोर्टर्स जो काम कर रहे हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो, ये होना चाहिए था। और बदकिस्मती से इसी तरीके से जो बहुत सारे और हमारे ओनर, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल ओनर्स जो हैं, उन्होंने इस वक्त आप देखिए ये टेक्सटाइल 2023 तक हम कैपेसिटी बुक है, हमारी पाकिस्तान के पास जितने ऑर्डर हैं इससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते, कैपेसिटी बुक है। उनकी आमदनियों में बेपनाह इजाफा हुआ है लेकिन उन्होंने मजदूर की आमदनी में इजाफा नहीं किया। तो ये जो लोअर मिडिल क्लास है इसको हमने कैसे देखें, मैं ये एहसास वगैरह में काफी गरीब तबका जो है उसको तो काफी अकोमोडेट हुआ है, बट लोअर मिडिल क्लास है और अगले साल इंशाल्लाह ये जो साल हमारा होगा इसको हम फोकस करेंगे लोअर मिडिल क्लास के लिए। लेकिन कब करेगी आप? अभी हमने किया ना, अभी इतनी बड़ी सब्सिडी जो दी है तेल में और बिजली में, स्पेशली बिजली में, इसका फायदा तो लोअर 25% बिल आपका बिजली का काम। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि एक तबके ने पैसा कमाया, ठीक है जी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले थे उन्होंने पैसा कमाया, ठीक है जी, जितने ऑर्डर्स थे इंडिया के, बांग्लादेश के, 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपया प्रॉफिट कमाया एक साथ। बिल्कुल ठीक है, डाइवर्ट हुए ऑर्डर बांग्लादेश से, इंडिया से, कोविड के, ठीक है। वही हालात थे यहाँ पे, हालात ये थे फैसलाबाद में कि वहां पे कोई उनकी लूमें नहीं खरीदता था, ठीक है, बंद खड़ी थी, कोई तोल के भी नहीं खरीदता सी, ठीक है, डबल ट्रिपल शिफ्टें चलाई। लेकिन हुकूमत का काम था ना कि उनको प्रेशराइज करते, उसमें डिले क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। प्रेशराइज करना, हम तो एक कैपिटल मार्केट में है, कैपिटल उसमें प्रेशराइज करना मुश्किल है, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल हमने जब उनको बुला के ये रिक्वेस्ट की है तो कई कंपनियों ने कर दिया है, कई कंपनियां मुझे उम्मीद है कि वो और इसको जो है वो करेंगी। और अभी तो हम यही चाहते हैं कि फिर हमने देखे इतना बड़ा इकदाम जो सेहत कार्ड का किया, जिससे जो गरीब आदमी का या लोअर मिडिल क्लास का स्पेशली जो हेल्थ का बजट था वो अब गवर्नमेंट बेयर कर रही है, तो वो भी एक उसको काफी फायदा हुआ। बिजली की कीमत कम हो गई, तेल की कीमत कम हो गई, सेहत का खर्चा हुकूमत ने उठा लिया। तो ये 3 तो बहुत बड़े इकदाम हुए। एक खान साहब एक बात किया करते थे बहुत अरसा पहले, हुकूमत में नहीं थे उस वक्त भी, कि अगर मैं कल हुकूमत में आया तो सारी पार्टीज जो है उनके लीडरान मिल जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और मेरे खिलाफ महाल बना लेंगे। ठीक है, बन गया, सामने नजर आ गया। लेकिन आई डू आस्क द ऑपोजिशन गाइज ऑल्सो कि जी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, कि अगर कल उनको हुकूमत मिल जाती है ऑपोजिशन को, ये मिल के हुकूमत बना लेते हैं, जो कि वो प्लान कर रहे हैं कि 1.5 साल के लिए सब जमातें मिल के ऑपोजिशन की एक हुकूमत बना लें और शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर हो, तो अगर वो बना भी लेते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या होगा कि महंगाई कम हो सके, आम आदमी को रिलीफ मिल जाए। दिस इज माई टिपिकल पेट क्वेश्चन। सो लेकिन उसका जवाब उनके पास है, लेकिन वो कहते हैं जी उसके लिए कम से कम 18 महीने या 1 साल या 2 साल लगेंगे। डू यू थिंक दैट इज वर्कएबल? नहीं, उनके पास कोई सवाल जवाब नहीं है। एक्चुअली जब भी मैं बात करता हूँ असेंबली में भी,
और मैं यही कहता हूं कि आप अपना ऑल्टरनेटिव प्लान देखिए, दुनिया में पॉलिटिक्स किस तरह से होती है ना, जो अपोजिशन पार्टीज का एक पूरा, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है हमारे यहाँ सियासी जमातें नहीं है, हमारे यहाँ पर्सनैलिटीज हैं सिर्फ पॉलिटिकल। मसलन अगर आप मलेशिया में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि जो कुआलालंपुर की जो सेकंड सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो रूलिंग पार्टी की है। वहां पे फ्लोर्स हैं जो बैठे हुए हैं, वो पॉलिसीज के ऊपर गवर्नमेंट के लिए लिखते हैं कि उनको क्या पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे एक जो है वो हमारा चीजें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। अब हमारी ये जो इवन PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ये 3-3 बार इक़्तिदार में रहे हैं, लेकिन आप देखिए इनके पास अपने टेक्निकल विंग्स ही नहीं है जो बता सके। इसी तरह से इवन जब हम भी गवर्नमेंट में आते हैं, मेरा अपना ऊपर भी क्रिटिसिज्म है PTI के ऊपर भी, कि हमें अपने 3 दफा जो है वो हमें अपने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी बैक एंड टीम्स नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर पाकिस्तान में सीरियस पॉलिटिक्स करनी है तो अपनी बैक एंड टीम्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि अपनी फ्रंट टीम को पॉलिसीज के ऊपर जो है वो गाइडेंस दे सकें। आपने अपनी जो स्पोर्ट्स बेहतर करना है तो आपकी क्या पॉलिसी होगी, आपने अपना एग्रीकल्चर करना है, आपने अपनी करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब असद उमर साहब आए हैं तो अभी तो आते इस मामले में पड़ गए, बट आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट असद उमर साहब कि वो ये बैक एंड टीम्स क्रिएट करें मिनिस्ट्रीज के साथ पार्टी की, जो पार्टी का एक पूरा जामे जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करें उस मिनिस्ट्री के हवाले से कि वो आगे कैसे बढ़ेगी। अमेरिका का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो जितने सेनेटर्स हैं अमेरिका में बैठे हुए, कांग्रेसमैन है फॉर दैट मैटर, आईवी लीग के बच्चे बच्चियां उनको सपोर्ट करती हैं, उनको सजेशंस देती हैं, और उनकी बैकअप टीम ये होती है, वो अपने आईवी लीग से एक्सपर्ट्स बच्चे या बच्चियां जो कि ग्रेजुएशन करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं, में होना चाहिए एग्जैक्टली, वो लेके उनको अपने साथ ट्रेन करते हैं, सो वो उनको सपोर्ट देते हैं। तो क्लर्क सिस्टम जिसको कहते हैं, या ये सॉर्ट ऑफ, लेकिन वो उनको करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, या यस, तो वो उनको हेल्प आउट करते हैं। आप लोग ये कब तक लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपका ओवरसीज पाकिस्तानीज का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल में तो असद उमर साहब को इस पे बड़ा एक ना माइन्यूट काम करना चाहिए, वो करेंगे। असद उमर साहब का एक है जहन इस तरह। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट डालने की कितनी आसानी हो सकती है? ये बड़ी आसानी हो जाएगी अगर ये ई वोटिंग के ऊपर हम चले गए। पाकिस्तान में देखे ना 2 बहुत बड़े डाटा है, एक हमारे पास ID कार्ड है, दूसरा हमारे पास ये मोबाइल फोन है जो फिंगर प्रिंटेड है। अगर हम इन दोनों डाटा को प्रॉपरली यूज करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ई वोटिंग तो आप ऑपोजिशन नहीं करने देगी आपको? अब मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन भी बैठ जाए, हम भी बैठ जाए, किसी नतीजे पे तो पहुंच जाए। ऐसे हमारे मुल्क में मुझे तो समझ नहीं आता, यही हो रहा है कि आगे 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 चले गए बस अल्लाह खैर सब। आप बड़ी रिकंसिलिएशन मोड में चलेंगे वैसे। मैं इसलिए रिकंसिलिएशन की बात जरा करना इसलिए समझता हूँ कि ये देखें, अगर रिकंसिलिएशन नहीं होगी तो तलखियां बढ़ेंगी, और बहुत तल्ख एनवायरनमेंट में फ्रेंकली आप कोई रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, और पाकिस्तान डेस्परेटली नीड रिफॉर्म। अदरवाइज तो ठीक है, हमें भी बात करनी है, वो करेंगे जैसे, तो कहने ना असि पंजाबी कहने ना मुंह वेख के चपेट मारनी चाहिए, तो जिस तरह का मुंह होगा वैसे चपेट मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। राना मुबशर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।